کیونکہ ان کے جنگل میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ قحط پڑنے کی وجہ سے پرندوں کو کھانا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، اور اگر کہیں سے مل جاتا تو وہ آپس میں لڑائی کرنے لگتے۔ یہ دانا میرا ہے، میری نظر اس کے اوپر پہلے پڑی تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے، میری نظر پڑی تھی پہلے دانے پر۔ تم چاہتے ہو کہ مزہ چکھاؤں تمہیں؟ میں تو دانا لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور ہاں میں بھی تم سے کم نہیں ہوں، تم جیسوں کا مقابلہ کرنا اچھی طرح آتا ہے مجھے، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ ہاں میں بھی ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لو گے تم۔ ابھی وہ ہاتھا پائی پہ اترنے ہی والے تھے کہ وہاں شانو چڑیا پہنچی۔ یہ آپ اس طرح کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھے بہت دور سے آپ کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ شانو چڑیا، یہ کبوتر بہت جھوٹا ہے، اس دانے پر پہلے میری نظر پڑی تھی، اس لیے یہ دانا میرا ہے، مگر یہ جھگڑ رہا ہے میرے ساتھ۔ شانو چڑیا، جھوٹا میں نہیں، جھوٹی تو یہ خود ہے۔ ایسے لڑنا اچھی بات نہیں ہے، کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ دانا مل بانٹ کر کھا لیں۔ اگر آج ہمارے جنگل میں دانے کی کمی ہے تو کل نہیں ہوگی۔ مشکل وقت میں ہی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور مل جل کر رہنے سے ہی مشکل وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ لڑ جھگڑ کے اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے سے صرف مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو بلانے آئی تھی۔ طوطے بھیا نے سب پرندوں کو اکٹھا کیا ہے، انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ دانا مل کر کھا لیتے ہیں، پھر وہ شانو چڑیا کے ساتھ طوطے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ پہلے تو کہیں نہ کہیں دانا مل جاتا تھا، لیکن اب تو دانا کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ طوطے بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو پرندے دانے کی وجہ سے آپس میں لڑنے جھگڑنے بھی لگے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اسی میں ہم سب پرندوں کی بہتری ہے، ورنہ ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ لیکن کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے کہاں؟ کالے الوؤں کے پہاڑوں والے جنگل کا تو سب کو پتا ہے، وہ کتنے خطرناک اور ظالم ہیں۔ کالو بھیا، کیوں نہ ہم کالے جنگل میں جو اناج ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ لیکن شانو، کالے جنگل کے راستے تو بہت خطرناک ہیں، اور وہاں تو بہت ظالم الو رہتے ہیں جو کسی کو زندہ نہیں لوٹنے دیتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کالو، ہم سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے صرف میں اور تم جائیں گے۔ اگر ہمیں وہ اناج کے کھیت مل گئے اور زندہ سلامت لوٹ آئے تو باقی پرندوں کو بھی بلا لیں گے۔ ہاں شانو، یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ سب پرندے ہمارا انتظار کرنا اور دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ اور پھر کالو کوا اور شانو چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر ایک پیڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شانو چڑیا، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنی دادی ماں کے پاس کالے جنگل کا ایک نقشہ دیکھا تھا، اگر تم کہتی ہو تو ہم ان سے وہ نقشہ لے آتے ہیں تاکہ ہمیں جنگل کے راستے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ کالو، اگر ایسا ہے تو ہم نقشہ ضرور لے لیتے ہیں، لیکن تمہاری دادی کا گھر ہے کہاں؟ یہاں ہی اس جنگل میں تھوڑی دور رہتی ہے میری دادی ماں۔ اور وہ دونوں کوے کی دادی کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ کوے کی دادی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم دادی ماں، کیسی ہیں آپ؟ کالو بیٹا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کمبخت، اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن بولتے ویسے ہی خطرناک ہو، جان نکال دی میری تم نے تو۔ اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہیں پھر سے تو بیوی سے لڑ کر نہیں آ گئے؟ نہیں دادی ماں، ہم کالے جنگل میں جا رہے ہیں اناج ڈھونڈنے، ہمارے جنگل میں قحط چل رہا ہے، سب پرندے بہت پریشان ہیں، مگر ہمیں جنگل کے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، اگر آپ ہمیں جنگل کا نقشہ دے دیں تو ہماری بہت مدد ہو جائے گی۔ لیکن کالو، کالے جنگل کے راستے تو بہت مشکل ہیں، اور وہاں کا اناج ڈھونڈنا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ تمہارے دادا جی ایک بار گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے ساتھی تو مارے گئے اور تمہارے دادا جی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لوٹے تھے۔ تم یہ نقشہ لے لو، شاید جو کام دادا نہیں کر سکا وہ پوتا ہی کر لے۔ اور پھر کالو کوا اور شانو چڑیا وہ نقشہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شانو چڑیا، ہم ایک بار کسی پیڑ پہ بیٹھ کے اس نقشے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک پیڑ پر بیٹھ کر اس نقشے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو شانو، نقشے کے مطابق ہمیں مشرق کی طرف جانا چاہیے، کالے جنگل کا راستہ وہی ہے۔ کالو، یہ نقشے پہ لال نشان کیسے ہیں، یہ جو کالے جنگل کے پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ شانو چڑیا، یہ لال نشان خطرے کے نشان ہیں، یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، ہمیں اس علاقے سے بہت زیادہ احتیاط سے گزرنا ہوگا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت کالو، ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمت کر کے بس آگے بڑھتے جاؤ۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اڑتے اڑتے انہیں رات ہو جاتی ہے۔
शानो, ये वही खतरनाक इलाका है जो नक्शे में लाल रंग का दिखाई दे रहा था। हाँ कालू, ये वही इलाका है, लेकिन रात भी बहुत हो गई है। अब हमें इसी खतरनाक इलाके में ही रात गुजारनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रही हो। और हम कर भी क्या सकते हैं? आज रात को रोशनी काफी थी, क्योंकि आज 14वीं की रात थी। वो बैठे होते हैं कि अचानक शानू चिड़िया की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ एक छोटा सा उल्लू का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कालू, वो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई उल्लू का बच्चा है वहाँ। और फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं और जल्दी से इसे इन कांटेदार झाड़ियों से आजाद करवाते हैं। तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो बेटा? अंकल, मेरा घर काले जंगल में है। मैं खेलते खेलते इधर निकल आया और इन झाड़ियों में फंस गया। मैं तो रो रो के थक गया था, मगर कोई नहीं आया। आप अगर मुझे ना निकालते तो शायद मैं आज इधर ही मर जाता। क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का पता है बेटा? जी आंटी, मुझे पता है। ठीक है बेटा, सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, क्योंकि हम भी काले जंगल की तरफ ही जा रहे। और फिर वो सुबह होते ही उल्लू के बच्चे के साथ काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और फिर काला जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल के सब पेड़ काले थे और वहाँ सिर्फ उल्लू ही रहते थे। अंकल, हमारा घर इस तरफ है। और फिर वो उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने उल्लू इकट्ठे बैठे रो रहे हैं, और जैसे ही इनकी नजर इस छोटे उल्लू पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे ओगी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मामा, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था और फिर मैं एक फूल देखने झाड़ियों की तरफ गया तो मेरे पाँव कांटों में फंस गए। मैं बहुत रोया, मैं सारा दिन वहाँ तड़पता रहा और फिर रात को ये कौवा अंकल और चिड़िया आंटी आए और मुझे झाड़ियों से निकाला। ये मुझे ना बचाते तो अभी भी मैं वहीं फंसा होता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कौवे और चिड़िया बहन। शायद आज तुम अगर हमारे ओगी की जान ना बचाते तो आज हमारा ओगी हमारे पास ना होता। लेकिन तुम लोग इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? ये तो बहुत खतरनाक इलाका है। हमारे खानदान वाले तो किसी भी बाहर से आने वाले परिंदे को नहीं छोड़ते। हमें काले जंगल के अनाज की तलाश में जाना है, वरना हम और हमारे साथी परिंदे कहत की वजह से मर जाएंगे। कौवे, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना हमारे खानदान वाले तुम्हें मार देंगे। ये देखें, हमें इस हरे रंग के निशान वाली जगह पे जाना है। मुझे लगता है ये मशरिक की तरफ ही है। चलो अब चलते हैं। रास्ते में बैठे उल्लू शानो चिड़िया और कौवे को इस बड़े उल्लू के साथ जाता देखकर बहुत हैरान होते हैं। जैसे ही वो एक पेड़ पर बैठते हैं तो एक बूढ़ा उल्लू उनके पास आता है। ये तुमने इन कौवे और चिड़िया से दोस्ती कब से कर ली? बड़े उल्लू जी, उन्होंने हमारे ओगी की जान बचाई है। ये बहुत अच्छे परिंदे हैं। हम तो ऐसे ही इन लोगों को मारते थे। ये तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन अब इन्हें जाना कहाँ है? बड़े उल्लू जी, हमें अनाज के खेत की तरफ जाना है। हमारे जंगल में कहर चल रहा है। दूसरे परिंदे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब इस नक्शे से देखकर हमें बता सकते हैं कि हमें और कितना आगे जाना है। अरे, नक्शे की क्या जरूरत है? ये जगह तो यहाँ पास ही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अनाज के खेत तक ले चलता हूँ। वो तीनों बड़े उल्लू के साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो कौवा और चिड़िया सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ अनाज ही अनाज था, चावल, गंदम, छल्ली और बहुत कुछ। बड़े उल्लू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। हम सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे, और साथ ही हम अपने पिछले रवैये के लिए माफी चाहते हैं। इस तरह इनकी इन उल्लुओं के साथ दोस्ती हो जाती है और वो वहाँ से ढेर सारा अनाज लेकर लौटते हैं।